کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ سنیے مولانا جرجیز کا بیان۔ پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا، جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی، لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں، محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ ہے بدشگونی، جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ دگوانا سمجھتے ہیں نا؟ جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو، ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا، ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا، مشین چلوانا، نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے، اس کو کہتے ہیں دگوانا۔ جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں۔ لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام، لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام، کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا۔ صاحب دیکھ، کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے، یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے۔ دگوانے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بندھا ہوا ہے، داغا ہوا ہے، تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کرنے کو تو کچھ بھی کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، اے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، اے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا۔
پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے